ایام فاطمیہ پچھلے سال میرے پنڈی میں ایک پورا خمسہ ہے میرا، 3 دفعہ پولیس آئی مجلس میں، 3 دفعہ کہا جو مولانا پڑھ رہے ہیں ان کو بولیں مت پڑھیں۔ میں انہی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، انہی کی کتابوں سے پڑھ رہا تھا، لیکن وہ اپنی نسلوں کو بتانا نہیں چاہتے کہ ان کے بارے میں نبی نے کیا کہا ہے اور انہوں نے خود کون سے کرتوت دکھلائے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ دھاڑے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ روش ممبر سے ختم ہونی چاہیے۔ اگر میں سیدہ کے قاتل کو دھاڑے مار کے جذبات خطابت میں آ کر کافر بھی بنا دوں، یہ راہ اور روش صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ غصے میں اور دھاڑے مار کے جوش خطابت مجھے کافر بنا دو گے، اور وہ بھی کل جلوس نکال کے آپ کو کافر کہیں گے، ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے۔ ہمیں اس ٹاپک کو چھیڑنا چاہیے جس ٹاپک سے ہمیں فائدہ ہو، اور دشمن اتنا تیز تھا جس کی شارپنس کو ہم لوگوں نے نہیں سمجھا۔ ہمارے قدیم علماء ممبروں پر جس ٹاپک پہ سب سے زیادہ گفتگو کرتے تھے وہ ٹاپک خلافت کا ٹاپک ہوتا تھا۔ ہمارے شاعر، ہمارے مشاعرے، آپ دیکھیں گے قدیم شاعری، قدیم خطابت، سارا جو مین محور ہوتا تھا وہ خلافت ہوتا تھا، اور اس خلافت کے ٹاپک پر شیعوں کو اتنی گرفت ہے وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر شہادت سیدہ پہ اگر آپ آ جائیں گے، آپ ان کی کتابوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ کیفیت شہادت، دروازے کا گرنا، جناب محسن کا سقط ہونا، ان ڈیٹیل آپ ان کی کتابوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے مصادر سے ان کے مصادر میں نہیں ہیں، لیکن ایک ٹاپک اگر آپ اس کو چھیڑیں اور اس پہ عاقلانہ عالمانہ بیٹھ کے گفتگو کی جائے، انہی کی کتابوں سے، انہی کے مصادر سے اتنی چیزیں وہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور واللہ اگر کوئی شخص بغیر تعصب کے وہ پڑھے، وہ فوراً مکتب امامت کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کے لیے کتاب ہے، میں تمام جوانوں کو اگر زندگی میں 5 مرتبہ بھی پڑھو تو کم ہے۔ علماء نے محنت کی، ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے، کیوں ان چیزوں کو نہیں لایا جاتا؟ کل میں نے کہا کہ کمیونزم اگر بڑھا تو 20,000 کے قریب اسٹڈی سرکل ہوتے تھے جاپان میں کمیونزم کو بڑھانے کے لیے۔ آپ یونیورسٹی میں جاتے ہو، اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہو، اسٹڈی سرکل بناؤ، اس سرکل میں بیٹھ کر ایک ٹاپک پہ گفتگو کرو۔ بھائی آپ اپنے مصادر و منابع سے لوجیکلی، عقلاً، قرآناً آ کے بات کرو، ہم بھی بات کرتے، کسی نہ کسی نتیجے پہ تو پہنچیں گے نا۔ تو یہ کتاب تھی السقیفہ، لکھنے والے علامہ مظفر، جنہوں نے اصول میں، جنہوں نے منطق میں بہت ساری کتابیں لکھی، اور کتاب لکھنے سے پہلے یہ لکھتے ہیں کہ میں پڑھنے والے کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کتاب میں نہ شیعہ ہو کر لکھ رہا ہوں نہ سنی ہو کر لکھ رہا ہوں، یہ کتاب میں ایک ہسٹورین ہو کر لکھ رہا ہوں۔ اور آؤ ہسٹری سے پڑھو کہ سقیفہ تھا کیا۔ کتنی بڑی بلڈنگ ہو لیکن اگر تم اس کی جڑوں کو ہلا دیتے ہو پوری بلڈنگ گر جاتی ہے۔ ہاں؟ کن چیزوں پہ آپ لڑ رہے ہو؟ آپ بیسک کو لے لو، لیکن دشمن شارپنس کیا دکھائی؟ پہلے اس ممبر سے سقیفہ پہ بات ہوتی تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ علی معاویہ بھائی بھائی کا نعرہ لگا۔ ہاں، پھر یہ وقت آیا کہ آپ امیر شام کے بارے میں بھی کوئی گفتگو نہ کر سکیں، اور آج اس سال محرم میں ایک ایسا وقت انہوں نے آپ کے اوپر لایا کہ آپ ابو سفیان کو بھی کچھ نہ کہہ سکو۔ اب جب ممبر سے ابو سفیان پہ بات نہیں ہوگی تو آپ خلفاء پہ کیا باتیں کرو گے؟ اتنا دور آپ کو دھکیل دیا، اور یہ قوم ابو سفیان پہ لگ گئی۔ ہم ممبر سے اسی پہ لگ گئے کہ یزید برا ہے، یزید برا ہے۔ جو برا تھا ہم اس کو برا ثابت کرنے لگے۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ آپ یزید پہ اٹکے رہو اور پچھلے آپ کو یاد نہ رہیں، جن کی وجہ سے یزید یزید بنا، جن کی وجہ سے کربلا کربلا بنی، جن کی وجہ سے واقع کربلا آیا۔ ایسا ہوا کیا تھا رسول خدا کے جانے کے بعد؟ تو یہ بہترین کتاب ہے السقیفہ، جس کا پرشن میں ترجمہ ہے کہ جس کا اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے، اس رسول خدا کے جانے کے بعد پہلی سازش۔ السقیفہ فارسی میں، اسلام میں سب سے پہلی سازش کے نام سے، اب مجھے نہیں پتا اردو میں اس کا ترجمہ کون سا ہے۔ دوسرا، قرآن سب سے بہترین ہتھیار ہے آپ کا۔ قرآن پڑھیے، سورہ احزاب پڑھیے، سورہ احزاب کی وہ آیتیں جن میں خدا نبی کی بیویوں پہ غصہ کرتا ہے کہ حبیب اس چیز کو تم نے اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے جس کو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حلال کیا ہے۔ کہ کوئی نبی کی بیوی نبی سے ناراض ہو گئی تھی کسی چیز کی وجہ سے، نبی نے اس چیز کو اپنے اوپر منع کیا، اللہ ناراضگی کا اظہار کرتے۔
دوسرا فرماتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، اگر یہ نبی چاہے تو تمہیں طلاق دے سکتا ہے، اور تم یہ سمجھتی ہو کہ اس کے پاس کمی ہے کسی اور کو اپنی زوجیت میں اختیار کرے، مسلم مومن اتنی عورتیں ہیں، یہ جسے چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ تیسری چیز خدا تہدید، یعنی خدا دھمکی دیتا ہے، یہ طلاق کی دھمکی دی ان کو۔ دوسری دھمکی یہ دی ان کی طرح نہ بنو جس طرح نوح کی بیوی تھی اور جس طرح لوط کی بیوی تھی۔ چوتھی چیز جو خدا نے بیان کی کہ تم نے اس راز کو فاش کیوں کیا جو نبی نے تمہیں بتایا تھا۔